ایک بار پھر میں آفاق بھائی کو، اخلاق بھائی کو، نسیم بھائی کو، وکیل صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ پوری ہماری جو ٹیم ہے، چاہے الصمد ہو، چاہے وہ اقرا انٹرپرائزز ہو، اور چاہے ہمارے وسیع بھائی، سب لوگ بہت، وسیم بھائی بہت، چندہ بھائی بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ بہت کامیابی سے محفل انہوں نے سجائی۔ اب آئیے، ایک چیز ہے ہمارے یہاں، ایک شاعر ایسا ہے جس کو اب بلانے جا رہا ہوں، جس کا ہنر ہے گرہ لگانا، مصرے پر مصرا لگانا۔ اب دیکھیے، لکھنؤ میں ایک مصرا ہے، الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے۔ اب کس کیا مصرا لگے گا مجھے بتائیے، مگر سالک لکھنوی مرحوم نے کیا عمدہ مصرا لگا دیا، رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو، الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے، الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے۔ رسالت، زیادہ داد مت دیجیے اس لیے میں وہ شاعر بتا دیجیے گا، میں جلدی سے پڑھ دوں۔ رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو، الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے۔ لکھنؤ میں ایک مصرع دیا گیا، میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے۔ کوئی مصرع ہے بتائیے، میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے۔ مولا علی کے لیے سوچا جا سکتا ہے، میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے، تو ٹھیک ہے صاحب، یونس زید پوری کا انہوں نے مصرع لگا دیا، محفل کہیں سے کہیں پہنچا دی۔ باد جہاد مال غنیمت کے واسطے، باد جہاد مال غنیمت کے واسطے، میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے۔ اب اور میں 72 مصرے پڑھ سکتا ہوں سب کو ختم کر کے، دو مصرے پڑھیں، دو مصرے شاعر کے پڑھ دوں، دو مصرے شاعر کے پڑھ دوں، دو مصرے شاعر کے پڑھ دوں۔ پاکستان کی بات ہو رہی تھی، ابھی محفل میں گئے تھے ہم لوگ بھی، محفلوں میں ہم لوگوں نے پاکستان کی بالائی جو ہے وہ کاٹ لی ہے، اب کچھ بچا بچا نہیں ہے وہاں۔ محفلیں ہم لوگوں نے پڑھی ہیں، انا نایاب نیر جلال پوری ہم لوگوں نے پڑھی، قسم خدا کی، ہاں ہاں، ایک دم بالائی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پوری دنیا میں جو کیسٹس گئے ہیں وہ صرف ہم لوگ تھے، ہندوستان کے شعرا سرزمین پاک پہ، اور کیا کیا سیڈیز چلے ہیں، قسم خدا کی ہم لوگوں نے بھی زندگی جی ہے، محفلیں زندگی کی طرح سے جی ہیں، سانسیں لی ہیں ہم نے، محفلوں کو جیا ہے، قسم خدا کی۔ پورے 25 سال کے رجگے ہم لوگوں کے ایک ساتھ ہیں، 30 سال کے جب ہم لوگ ایک ساتھ چلتے تھے، اور یہی 3 لوگ اس وقت آج اسٹیج پہ موجود ہیں۔ آفاق بھائی، ہم لوگ این قدر تھے، ادھر سے فخری، ادھر سے نایاب، ادھر سے نیر، 3 لوگ نکلتے تھے، بس ہو جاتا تھا کام، قسم خدا کی وہ زمانہ تھا۔ اور پوری دنیا میں چاہے ادھر نکل پڑتے تھے، چاہے ادھر، ایک جوڑا کپڑا لیا، خورشید بھائی وہ اپنی جگہ ہے وہ، مگر یہ والا اس وقت خورشید بھائی دوسرے کاموں میں مصروف تھے، اس وقت خورشید بھائی دوسری دنیا میں استاد تھے۔ ہاں ہاں، جو بات سچی ہے، ہاں ہاں ہیں نہیں ہو چکے تھے تب، ہاں ہاں ہاں، یہ ادھر استاد ہیں، ہاں بہت استاد ہیں، لیکن یہ میں منقبت کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت پاکستان میں محفل ہو رہی تھی، سنیے کاشف بھائی ایک ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں، بڑے جذبے سے، کراچی کی محفل تھی، ان کیا مصرع تھا، کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے۔ اب سب نے کہا خیبر میں، خندق میں، کعبے میں کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے۔ ارے سب 1500 سال پہلے لگا رہے تھے، انہوں نے 21ویں صدی کا مصرع لگایا، آدھا اجاری پاکستان میں ہے، قسم خدا کی، اور آدھے سے زیادہ سرسی پاکستان میں ہے، آدھے سے زیادہ سنبھل پاکستان میں ہے، تڑپتے ہیں قسم خدا کی۔ 35 سال کے بعد سگے بھائی بہن، پاکستان والی بہن ہندوستان میں نہیں آ پائی، ہندوستان والا بھائی پاکستان نہیں جا پایا، کربلا میں ہم لوگ جا کے ملے ہیں، سگے بھائی بہن دیکھتے دن بھر روتے رہے، اور اس کے بعد شام کو محفل کرتے ہیں۔ یہ زمانہ ہے قسم خدا کی، پاسپورٹ ویزے کے اتنے بڑے مسائل ہیں۔ اب میں شعر پیش کر رہا ہوں، مصرع دیا گیا، کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے۔ نایاب ہلوری نے مصرع لگا دیا، پوری محفل باندھ کے سمیٹ کے لے کے چلے آئے اپنے ساتھ 1 کنٹل داد و تحسین فری میں، جس کا کوئی کسٹم نہیں، قسم خدا کی 25 کلو کا وزن سے لا سکتے تھے، 1 کنٹل واہ واہ خالی لے کے آئے، بالکل وی آئی پی زون سے لے کے آئے، قسم خدا کی قلی ولی جتنے تھے ایئر ہوسٹس سب داد و تحسین کے ٹوکرے بھر بھر کے لے کے آئے۔ مصرع کیا تھا، کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے۔ مصرع دیا، مل لیتے ہیں ہم آپ سے محفل کے بہانے، انڈیا کے لوگ پاکستان سے، مل لیتے ہیں ہم آپ سے محفل کے بہانے، کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے۔ مل لیتے ہیں ہم آپ سے محفل کے بہانے، کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے۔ ایسی تضمینیں ہوتی ہیں۔ ایک تھا دوپہر کی دھوپ سے اسلام کو سایہ ملا، تو یہ صبح دوپہر شام کا مطلب دوپہر سمجھ گئے آپ، مگر نایاب ہلوری صاحب نے مصرع لگایا، دوپہر کی دھوپ سے اسلام کو سایہ ملا۔ انہوں نے مصرع لگایا، ایک پہر میدان خم کا، ایک پہر عاشور کا، دوپہر کی دھوپ سے اسلام کو سایہ ملا۔ اب سنیے مدح حاضر میں، سن لیجئے، کہاں ابھی کام ہوئے ہیں جونپور میں
ہم لوگوں نے کم سے کم نایاب صاحب وغیرہ نے مل کے 5 سال جشن خدیجۃ الکبریٰ کیا. اب یہ شخص تڑپ رہا ہے. اس بار مجھ سے وعدہ لے لیا کہ رمضان میں حضرت خدیجہ کی شہادت کی، حضرت خدیجہ کی ایک مجلس کی جائے گی، اور جس میں شروع سے آخر تک بی بی خدیجہ کا ذکر کروں گا. ذاکر میں ہوں گا، میزبان یہ لوگ ہوں گے. لکھنؤ میں اعلان کر دیا گیا. کون سی تاریخ رکھی بھائی؟ ہاں، ان کی شہادت کی عین تاریخ. یہاں سے بھی لوگ چلیں، لکھنؤ میں انشاءاللہ ہوگا. میں مجلس پڑھوں گا اور صرف موضوع پہ پڑھتا ہوں، آپ لوگ تو جانتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں صاحب، حضرت خدیجہ کا جشن ہو رہا تھا، ہم لوگ کر رہے تھے. ایک ساتھ کئی کام کرنا ہوتا ہے نا، مجھے آپ دیکھیں سب کو زندہ رکھنا ہے نا. تو اب میں مصرع پڑھ رہا ہوں. مصرع تھا کہ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا. بلال بھائی سن لو بھائی، رمضان میں آپ ایک بار آ جاؤ لکھنؤ. کہ صاحب کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا. آفاق بھائی مصرع سنیے. کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. ان تضمینوں کے خالق جناب ڈاکٹر نایاب اللہ صاحب تشریف لیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. ابو تراب کے عاشق تھے اس لیے نایاب، لحد نے حجر کو رکھا سنبھال کر، دیکھو لحد میں حجر کو رکھا سنبھال کر، دیکھو جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا، ذرا انہیں بھی لحد سے نکال کر دیکھو، ذرا عرضات. یہ ایک مطلع اور 2 شعر اور حاضر کر رہا ہوں، شہزادے علی اصغر کے حوالے سے مطلع، اور اس کے بعد 2 شعر بطور پیغام، ایک شعر اور ایک شعر. لافتہ کے پھول سے جب سامنا ہو جائے گا، لافتہ کے پھول سے جب سامنا ہو جائے گا، حرملا تو ایک ہنسی میں لاپتہ ہو جائے گا، حرملا تو ایک ہنسی میں لاپتہ ہو جائے گا. اور یہ ایک پیغام آپ کی ذمہ داریوں کا احساس دلا رہا ہے آپ کا بھائی. قاعدہ شبیر کا دنیا سے پڑھواتے رہو، قاعدہ شبیر کا دنیا سے پڑھواتے رہو، ورنہ یہ سارا جہاں القاعدہ ہو جائے گا، ورنہ یہ سارا جہاں القاعدہ ہو
اور ایک شعر، بہت اچھے اچھے شعر ہمارے بھائیوں نے پیش کیے ہیں، ایک شعر میں بھی تحفتاً آپ کی بارگاہ میں حاضر کر رہا ہوں، دیکھیے خاص طور سے خواب میں بھی یہ کسی تعبیر نے سوچا نہ تھا، مصرع خاص طور سے، خواب میں بھی یہ کسی تعبیر نے سوچا نہ تھا، حر کا خون بھی شامل خاک شفا ہو جائے گا، حر کا خون بھی شامل خاک شفا ہو جائے گا۔ شہزادی کے حوالے سے جشن ہے، میں ایک منقبت کے ایک مطلع 3-4 شعر حاضر کر رہا ہوں۔ مطلع دیکھیں، اولاد فاطمہ کا وسیلہ اگر نہ ہو، دیکھیے خاص طور سے اولاد فاطمہ کا وسیلہ اگر نہ ہو، ہم کیا پیمبروں کی دعا میں اثر نہ ہو، ہم کیا پیمبروں کی دعا میں اثر نہ ہو۔ اور یہ شعر خاص طور سے دیکھیے گا، یہ آسمان کب کا دبا لے زمین کو، یہ آسمان کب کا دبا لے زمین کو، گر اس زمین پر فاطمہ زہرا کا گھر نہ ہو، ہے تذکرہ۔ آفاق بھائی، آپ لائق مبارکباد ہیں، جو کام آپ یہاں کر رہے ہیں وہی کام وہاں فرشتے اس وقت کر رہے ہیں، ہے تذکرہ بطول کا دونوں جہان میں، یہ ذکر وہ نہیں جو ادھر ہو ادھر نہ ہو، ذکر وہ نہیں جو ادھر ہو ادھر نہ ہو، اور نور بطول عرش سے لے جاؤ یوں رسول، نور بطول عرش سے لے جاؤ یوں رسول، دنیا میں کانو کان کسی کو خبر نہ ہو، دنیا میں کانو کان کسی کو خبر نہ ہو، اور ہم قبر میں بھی اشک عزا لے کے جائیں گے،
ہم قبر میں بھی اشک عزا لے کے جائیں گے. وہ کیا سفر ہے جس میں کوئی ہم سفر نہ ہو. وہ کیا سفر ہے جس میں کوئی ہم سفر نہ ہو. اور یہ مدحت بطول ہے لازم ہے احتیاط. نایاب ایک حرف ادھر سے ادھر نہ ہو. ہم کیا پیغمبر. اور حضرات آئیے جی میں حاضر کروں گا تھوڑا سا. میں ایک خصوصی طور پہ یہ نسیم بھائی مشاعری بعد میں سنا دیں. چلیے صاحب نسیم بھائی کا حکم ہے بہرحال میں حاضر کر دے رہا ہوں. چلیے ایک مکالمہ. ایک نصیری نے بڑے پیار سے کل مجھ سے کہا تو بھی نایاب نصیری ہو جا. لفظ مولا کے تکلف میں نہ پڑھ قید خدا. لفظ مولا کے تکلف میں نہ پڑھ قید خدا. تو بھی نایاب نصیری ہو جا. پھر وہ یوں کہنے لگا بیٹھ میں سمجھاتا ہوں. پھر وہ یوں کہنے لگا بیٹھ میں سمجھاتا ہوں. حیدری وصف کے صفحے تجھے گنواتا ہوں. ڈوبے سورج کا پلٹانا ہے پہلا صفحہ. تو بھی نایاب نصیری ہو جا. دوسرے صفحے پر لکھا ہے بعنوان جلی. دوسرے صفحے پر لکھا ہے بعنوان جلی. زندگی اور اجل دونوں پر قادر ہے علی. بات سچی ہے تو پھر مان لے کہنا میرا. بات سچی ہے تو پھر مان لے کہنا میرا. تو بھی نایاب نصیری ہو جا. میرے معبود نے گوندا ہے خمیر آدم. میرے معبود نے گوندا ہے خمیر آدم. اس کی مرضی ہی سے چلتا ہے نظام عالم. شعبہ رزق کا مالک بھی ہے میرا ہی خدا. شعبہ رزق کا مالک بھی ہے میرا ہی خدا. تو بھی نایاب نصیری ہو جا. اپنی ٹھوکر سے جو کر دیتا ہے مردے زندہ. اپنی ٹھوکر سے جو کر دیتا ہے مردے زندہ. شب میرا جو تھا پردے کے پیچھے گویا. کون سے منہ سے اسے کہتے ہیں بندے بندہ. کون سے منہ سے اسے کہتے ہیں بندے بندہ. تو بھی نایاب نصیری ہو جا. جو یہ کہتے ہیں خدا کی ہمیں پہچان نہیں. جو یہ کہتے ہیں
خدا کی ہمیں پہچان نہیں، خود ہے دھوکے میں علی کا انہیں عرفان نہیں، اور سمجھتے ہیں نصیری کو ہوا ہے دھوکا، اور سمجھتے ہیں نصیری کو ہوا ہے دھوکا، تو بھی نایاب نصیری ہو جا۔ جب وہ خاموش ہوا میں نے جواباً یہ کہا، تو بھی میری طرح شیعہ ہو جا۔ مان لے بات میری، مجھ کو نصیری نہ بنا، تو بھی میری طرح شیعہ ہو جا۔ تو یہ کہتا ہے کہ سورج کو بلایا کس نے، تو یہ کہتا ہے کہ سورج کو بلایا کس نے، میں یہ کہتا ہوں کہ سورج کو بنایا کس نے، جس نے سورج کو بنایا ہے وہی سب کا خدا، تو بھی میری طرح شیعہ ہو جا۔ پھر کہا میں نے کہ تو ہے ابھی ناواقف راز، پھر کہا میں نے کہ تو ہے ابھی ناواقف راز، تو نے دیکھی نہیں پڑھتے ہوئے حیدر کو نماز، تو نے دیکھی نہیں پڑھتے ہوئے حیدر کو نماز، وہ خدا تھا تو پھر اس نے کیا کس کا سجدہ، تو بھی میری طرح شیعہ ہو۔ فہم و ادراک کے بکھرے ہوئے چن لے موتی، فہم و ادراک کے بکھرے ہوئے چن لے موتی، چھوٹے بچوں کی طرح ضد نہیں اچھی ہوتی، حق کو پہچان علی مولا کرے تیرا بھلا، حق کو پہچان علی مولا کرے تیرا بھلا، تو بھی میری طرح شیعہ ہو جا۔ میری نایاب دلیلوں پر بھی وہ چپ ہی رہا، میری نایاب دلیلوں پر بھی وہ چپ ہی رہا، اس کی ہٹ دھرمی پر آخر مجھے کہنا ہی پڑا، تجھ کو لے ڈوبے گا میں شرم عقیدہ تیرا، ورنہ میری طرح شیعہ